بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جانتے ہیں کہ نرگسیت ایک ایسی نفسیاتی یا روحانی بیماری ہے جس میں انسان خود پرستی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے برتر سمجھے، ان کا استحصال کرے، ان کے احساسات سمجھنے سے قاصر ہو، اپنی خوبیوں اور کامیابیوں کو غیر حقیقت پسندانہ حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرے، تکبر کرے اور دوسروں پر حکومت کرنے کا یا ان کو زیر کرنے کا خواہاں ہو۔ اس بیماری کا شکار انسان یعنی نارک دوسروں پر اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کی اجارہ داری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو نہ صرف خود آپ کو سزا دیتا ہے بلکہ اس مقصد کے لیے دوسروں کو بھی آلائے کار بناتا ہے۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا کہ خود آپ کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنائے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اپنی بھرپور طاقت استعمال کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتا ہے، اور آپ کے رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کو بھی بس ہر طرف سے آپ کو گھیرنا چاہتا ہے تاکہ آپ بالکل بے بس ہو جائیں اور آپ کو کسی کی حمایت حاصل نہ ہو۔ دوسروں کو ملانے کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ اول تو وہ ان کی نظر میں خود مظلوم بن کر آپ کو ظالم یا مجرم ثابت کرنا چاہتا ہے۔ دوم، وہ لوگوں کو اپنا آلائے کار بنا کر اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے تاکہ آپ کو زیر کرنے کا امکان بڑھ جائے اور اس کی جیت یقینی ہو جائے۔ اسے بس ہر صورت میں آپ سے جیتنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، ان کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور پروپیگنڈا کرتا ہے، اپنی برائیوں کو آپ کی ذات پر چسپاں کرتا ہے اور آپ کی خوبیوں کو اپنی ذات پر یعنی پروجیکشن کرتا ہے، آپ کی کردار کشی کرتا ہے۔ صرف یہی کافی نہیں ہوتا، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جس میں وہ سازش کے ذریعے سے آپ کو مجرم کے طور پر دکھا سکے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولتا ہے۔ پورا جھوٹ اس لیے نہیں بولتا تاکہ لوگ اس کی باتوں پر شک نہ کر سکیں۔ سچ کی ملاوٹ سے لوگوں کو بے وقوف بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عام لوگ بیچارے درد مند دل رکھتے ہیں اور ضمیر والے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو مجرم کے طور پر پیش کر کے وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتا ہے اور لوگوں کی سوئی ہوئی غیرت کو جگاتا ہے تاکہ ان کو آپ جیسے مجرم کے خلاف کوئی عمل کرنے پر اکسایا جائے۔ دوسری طرف وہ خود اتنی پرکشش شخصیت رکھتا ہے اور اتنی مہارت سے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس پر شک کر ہی نہیں پاتے، اور آپ خود چونکہ جھوٹے الزامات کی زد میں آ کر اپنے حواس کھو چکے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کی بے چینی کو وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ آپ ہی جھوٹے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ چونکہ آپ حق پر نہیں ہیں، اس لیے اب اس کے ہاتھوں پکڑے جانے پر آپ بدحواس ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جھوٹے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ خود بڑے اطمینان سے یہ سارا کھیل سجا کر تماشا دیکھتا ہے، اور اس کی ظاہری عاجزی اور جذبات کا ٹھہراؤ دیکھ کر کوئی بھی اس پر شک کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ آدمی سازش کر رہا ہے یا کوئی چال چل رہا ہے۔ لہٰذا آپ اس نفسیاتی جنگ میں ہار جاتے ہیں اور نارک جیت جاتا ہے۔ نارک کے ان آلائے کاروں کو فلائنگ منکیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ جو سادہ لو اور معصوم ہوتے ہیں اور نارک کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نارک کی اصلیت کو بہت خوب جانتے ہیں مگر اپنے کسی ذاتی مفاد کے لالچ میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ چاہے ان آلائے کاروں کا تعلق کسی بھی زمرے سے ہو، یہ آپ کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا کر آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارک کے کہنے پہ آپ کو تانے دے دے کر شرمندہ بھی کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے اوپر اعتماد کھو بیٹھیں۔ نارک کو بہت خوب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں آپ کی ذات پر حملہ کرنے سے آپ کے اعصاب کو توڑا جا سکتا ہے۔ وہ بہت مہارت سے اپنے نشانے چنتا ہے اور اس کے وار
ٹھیک نشانے پہ جا کے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک ماں یا باپ ہیں تو اس کو معلوم ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ آپ کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں پھیلا دے گا کہ جس سے آپ ایک غیر ذمہ دار ماں یا باپ نظر آئیں، مگر اپنی بری نیت کو چھپانے کے لیے وہ آپ کے خیر خواہ کا روپ دھار لیتا ہے اور اپنے اعلی کاروں کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے تو فلاں کے بچوں سے بہت پیار ہے، مگر لگتا ہے ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی، اسی لیے اتنے کمزور لگتے ہیں۔ یا مجھے تو فلاں کے بچے بگڑتے نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے ان کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اب آپ ہی سمجھائیے نا ان کے ماں باپ کو، میری بات کہیں بری نہ لگ جائے، وغیرہ۔ اگر نارک آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے تو آپ کے ساتھی کارکنوں کے کان بھرتا رہتا ہے اور آپ کی دیانتداری کے بارے میں شکوک پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتیں جب لوگوں کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں تو نارک کا مقصد پورا ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو لوگوں کی نظروں میں گرانا اور آپ کے حوصلوں کو توڑنا۔ بدترین حالات میں یہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے سے آپ کو دھمکیاں بھی دلوا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال نارک کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اب آپ ایک مجرم کا درجہ حاصل کر چکے ہیں اور اس مجرم کو لگام دینا اب لوگوں کا اخلاقی اور قانونی فرض بن چکا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے تو اللہ سے مدد مانگیں اور اپنا دامن بالکل صاف رکھیں، چاہے آپ کو جتنا بھی اکسایا گیا ہو۔ آپ نارک کی سطح تک گر کر کوئی غلط کام نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا۔ ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے حوالے سے مجھے ایک مسنون دعا بھی ملی۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم قل لی جارا من فلان بن فلان واحزابہ من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، تو میرا محافظ ہو جا فلاں بن فلاں کے مقابلے پر اور اس کے لشکروں یعنی اعلی کاروں پر مخلوقات میں سے، کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ پر زیادتی کرے یا ظلم کرے۔ آپ کی حفاظت زبردست ہے اور آپ کی تعریف شاندار ہے اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آمین۔ اپنے حواس کو بحال کریں، کیونکہ یہی آپ کا نار کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اپنے حوصلوں کو بحال کر کے اس کے حوصلوں کو توڑ دیں اور اس کو یہ بتا دیں کہ وہ آپ سے نفسیاتی جنگ کبھی نہیں جیت سکتا۔ اپنے اصلی دوستوں اور خیر خواہوں کی مدد حاصل کریں جو کسی بھی صورت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ آپ کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کو ان کے سامنے صفائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہی لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، نارک کے اعلی کاروں سے دور رہیں، کیونکہ وہ صرف آپ کے اعصاب پر سوار رہتے ہیں۔ جب آپ خود کو سنبھال کر مضبوط کر لیں گے تو تبھی نارک کے خلاف اخلاقی اور قانونی جنگ جیت سکیں گے۔ سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس کے بعد منصوبہ بندی کریں اور اپنے لیے مددگار ڈھونڈیں۔ اپنی توانائیوں کو اپنے آپ پر، اپنے پیاروں پر، اپنے دوستوں اور خیر خواہوں پر صرف کریں۔ انشاءاللہ آپ اس بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔